ہوں وہ تم دے دو. حضرت نے 7,000 کاٹا, 14,000 لکھ کے دے دیا. اب وہ اکاؤنٹنٹ اور پریشان. خیر اس نے 14,000 پے کر دی اس بندے کو. 14,000 پے کرنے کے بعد وہ سائل تو چلا گیا. اب یہ اکاؤنٹنٹ واپس آیا اور حضرت سے پوچھنے لگا, حضرت سمجھ نہیں آئی, بندہ مانگ رہا تھا 700, پہلے آپ نے لکھے 7,000, جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے اس کو کاٹ کے 14,000 لکھ دیا, یہ کیا وجہ؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں اس بندے کو اچانک خوشی پہنچانا چاہتا تھا. جب اس نے 700 مانگے میں نے 7,000 لکھے. اب اگر تم 7,000 دے دیتے تو میرا کام ہو جاتا, لیکن تم نے آ کے اس کو ساتھ لا کے مجھ سے پوچھا, تم نے میرا کام خراب کر دیا. اب وہ بندہ جان چکا تھا. اب اگر ہم اسے 7,000 دینار بھی دیتے تو اس کو وہ اچانک خوشی نہ ہوتی, لہٰذا میں نے اس کو کاٹ کے 14,000 دے دی. اب 14,000 جیسے اس سے ملے تو اس کو تو امید ہی نہیں تھی. وہ بندہ 700 کی ڈیمانڈ کر رہا تھا, ریکویسٹ کر رہا تھا, ہم نے اس کو 14,000 دینار دے دیے. وہ بندہ اچانک اس کو خوشی ملی اور وہ خوش چلا گیا. اب اس اکاؤنٹنٹ نے سوال کیا کہ حضرت آخر اس میں کیا لاجک ہے کہ آپ اسے کیوں اس طرح خوشی دینا چاہ رہے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے. وہ حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ جو شخص کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو, اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. میں حدیث مبارکہ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جو شخص کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو, اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اب غور کریں ہمارے کافرین کتنی کیئر کرتے تھے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. اب جو فورتھ ہمارے پاس اس کے بعد سرکل ہے, آج ہو سکتا ہے کہ 5-7 منٹ شاید ہمیں اضافی لگانے پڑیں, تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فورتھ سرکل آج ہم فورتھ سرکل بھی کمپلیٹ کر لیں, تاکہ نیکسٹ ہم تھوڑا مزید ان سائٹ جا سکیں, یہ ہمارا جو اوور ویو ہے وہ پراپرلی کمپلیٹ ہو جائے. تو فورتھ سرکل ہمارے پاس انسانیت کا احترام, پوری انسانیت کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے, رسپیکٹ آف ہیومینٹی. جو سب سے بڑا درجہ ہے, دائرہ ہے, وہ ہمارا آپس میں انسان ہونے کا تعلق ہے. ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اس حوالے سے ہم سب کا ایک رشتہ بنتا ہے. ہم سارے اللہ رب العزت کے بندے ہیں, لہذا ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب مبارک زندگی پہ نظر دوڑائی جائے تو احترام انسانیت کی بہترین مثالیں ہمیں ملیں گی. اب چند مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں. قریش مکہ, کفار مکہ, وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ مشقتیں تکلیف پہنچائیں, حتیٰ کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانا پڑا. 13 سال ان پہ مشقتیں ڈالے رکھی ان لوگوں نے. ایک دفعہ ان کے اوپر قحط آ گیا, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, کھانے کو نہیں ملتا تھا, بھوک تھی. بخاری شریف میں ہے کہ ابو سفیان نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, آپ کی قوم ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے, آپ اللہ رب العزت کے لیے دعا فرما دیں, اللہ رب العزت کے لیے دعا کریں, ان کے ہاں دعا کریں. اب غور فرمائیے کون آ رہا ہے؟ قریش مکہ کا نمائندے آ رہے ہیں. کس کے لیے دعا کروائی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر 13 سال مشقتیں ڈائی, ایسی اذیتیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ درخواست لے کے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرما دی, اللہ نے اس دعا کی برکت سے ان مکے والوں کا قحط ختم کر دیا. جتنی مشقتیں
उस कुरैश, उस कुफार मक्का ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे ढाई, उनमें से अगर कुछ भी किसी आम इंसान पे कुछ परसेंट 1% भी होती तो वो शायद यहाँ पे दुआ ना करता उनके लिए। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए कितनी बेहतरीन मिसाल है कि उन्हीं लोगों के लिए दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे काट खत्म कर दिया। एक सहाबी हज़रत सुमामा बिन असाल ही यमामा के सरदार थे। यमामा एक जगह थी जहां से गंदम मक्का में आती थी। अब जब वो मुसलमान हुए, उन्होंने फैसला कर दिया कि अब हम मक्का वालों को गंदम नहीं देंगे, अब मक्का गंदम जाने ही नहीं देंगे। इस रूट से होके गंदम जाती थी। कुरैशी मक्का बड़े परेशान हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना नुमाइंदा भेजा और अर्ज की हमें गंदम नहीं मिल रही, हम तो भूखे मर जाएंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुमामा बिन असाल रहमतुल्लाह अलैह को रजी अल्लाह तआला को खत लिखा और फरमाया इन लोगों की गंदम मत रोको, वो अल्लाह के बंदे हैं, इनको खाने के लिए चीजें मिलना जरूरी है। अब ये है इंसानियत का दायरा। मुस्लिम नहीं है, मुशरिक हैं और साथ दुश्मन भी हैं, लेकिन एक इंसानियत का दायरा है। हम इंसानियत के ताल्लुक में आपस में जुड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बेहतरीन मिसाल हमारे लिए कायम कर दी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे, अर्शे बरी पर। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि सारी मखलूक कुंबा खुदा का। एक आखिरी वाकया, फिर इसके बाद हम खतामी बात की तरफ आते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, एक दफा उन्होंने ख्वाब देखा। वो क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता है जो कुछ लिख रहा है। इन्होंने उस फरिश्ते को